مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سکے چچا جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عمر میں حضور سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا ارشاد کیا تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نمایاں نام حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ایک موقع پہ حضور نے ان کو ارشاد کیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ حضرت مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے مختلف جنگوں میں شرکت کا اعزاز بخشا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آقا کریم نے ان کو مدینۃ المنورہ میں پیچھے بطور امیر چھوڑا، تو انہوں نے عرض کی، حضور آپ اپنے بھائی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری مثال ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال۔ حضرت مولا کائنات کو حضور نے یمن کا حاکم اور امیر بنا کر بھی بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ رشتے کی گہرائی یہاں تک ہی نہ رہی، بلکہ حضور نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت علی المرتضیٰ سے ہی کیا۔ ہجرت کی رات اپنے بستر پہ انہیں لٹایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بہت سارے اعزازات قائم کیے، اور ان کے فضل و شرف میں بہت ساری احادیث ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے میرے بارے میں ارشاد کیا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ علی تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں تو وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا، اور اگر میں کسی منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانے ڈھیر کر دوں وہ میرے سے پھر بھی محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد سے روایت مروی ہے، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کہ یہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ کہتے ہیں اگلے دن ہر شخص کے سینے میں دل مچل رہا تھا کہ حضور ہمارا انتخاب کریں اور جھنڈا ہمیں عطا کر دیں، لیکن فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ بلایا گیا تو حضور نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا، بیماری دور ہو گئی، اور پھر حضور نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ نے اسی دن ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرما دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اس کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت برا بن عازب نے بھی روایت کیا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور یہ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے۔ اس حدیث کی شہادت 30 صحابہ نے دی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچتی ہے، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے۔
30 صحابہ نے یہ حدیث حضور علیہ السلام سے سنی اور اس کی گواہی دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد کیا ان علی منی وانا منہ فہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ارشاد فرماتے تھے لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک فرمان سن لیجئے اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے معیار بنایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، مشکات میں روایت ہے، نہج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آ کے 2 لوگ برباد ہوئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے۔ حضور نے یہ ارشاد کر کے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا یہلک فی رجلان محب مفرط یکرزنی بما لیس فی، اے علی تیرے معاملے میں بھی 2 لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرے ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مسافر ہو گئے۔ ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیز پہ آئے اور کہا یا علی انت ربنا انت خالقنا انت الہنا، اے علی تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق ہو، تم ہمارے معبود ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دیں۔ تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ضلع میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹ ہیں، اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو خدا اور الہ کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا، لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے۔ بلکہ شیخ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی، وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو، تو آپ نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے، اور یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ان کانوں سے جو ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گی کہ نبیوں سے حضرت مولا کائنات کو افضل مانتے ہیں، اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ 12 امام اور 14 معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کا، معصوم صرف انبیاء کی ذوات ہیں۔ اولیاء اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف ذوات انبیاء ہیں، اور یہ انہی کا اعزاز ہے، ان کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی
عنہما سے بھی افضل مانتا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے شیخین سے افضل کہتے ہیں میں ان کے اوپر وہ حد جاری کروں گا جو ایک جھوٹے پہ جاری ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جو حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ قال ابو بکر، کہا امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ قال عمر، تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیا گیا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے میرے بارے خلافت کی وصیت کی ہوتی تو میرے پاس صرف ایک تلوار اور ایک چادر بھی ہوتی تو میں آخر دم تک لڑتا۔ شیر خدا ہو اور اللہ کا رسول وصیت کرے اور وہ چھپ کے بیٹھا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حفوات ہیں اور یہ اباطیل ہیں اور یہ جو ہیں وہ شر ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہے۔ مخبر صادق نے پہلے خبر دی کچھ لوگ محبت میں گمراہ ہوں، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغض میں برباد ہو جائیں۔ ایسے لوگ بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ مولا کائنات کا نام لیا جائے تو ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ خود حضرت مولا کائنات کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے ہوئے تھے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے۔ پھر دجلہ کا بند توڑا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ۔
بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے. تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے. تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں. اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے. کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں. ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام. ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں. کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں. پوچھنے والے نے تو صاحبزادہ سعد کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف ہوں وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں. تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی. ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی. علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر